أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء جزاک اللہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. حضور کیا بات ہے. سبحان سبحان اللہ. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. حضور جانتے کیا بات ہے. سبحان کیا اللہ، بات ہے. کیا کیا بات ہے، بات ہے. سبحان کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا ماہ رمضان یوں آ گیا رحمتیں لے کر پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں مجھے تھامنا گر رہا ہوں مجھے تھامنا. ماہ رمضان کی آج تیسری شب اور ریڈ نیوز لایا ہے خصوصی ٹرانسمیشن اور اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیں گے ایک بار پھر بہت ہی خوبصورت بہت ہی محترم ہمارے کچھ گیسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ ہوں گے, مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہمیں دینی مسائل پر بھی آگاہی دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہماری ایک بڑی دبنگ سی کو ہوسٹ بھی ہوں گی مہوش چودھری. تھینک یو سو مچ جازب خان, اور آپ تمام ناظرین کو ریڈ نیوز کی جانب سے حسن رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتے ہیں. آج چونکہ تیسرا روزہ ہے تو آپ تمام دیکھنے والوں کو تیسرا رمضان بہت بہت مبارک ہو. چونکہ عشرہ رحمت ہے تو جتنا ہو سکے رحمتیں سمیٹنی چاہیے, کیونکہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب, میں آپ, ہم سب بہت ہی خوش قسمت ہیں. جتنا ہو سکے شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اتنا رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے. ہم اتنے گناہ گار ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ مہینہ, یہ رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے. تو اس رحمتوں والے برکتوں والے مہینے کے اندر اپنی مغفرت کی دعا کرے, رحمتیں سمیٹے, گڑ گڑا کے دعا کرے. اور جذب جیسے ہم سب جانتے ہیں کریٹیکل سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں, کووڈ کی تھرڈ ویو ہے. جیسے ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں مل کے مقابلہ کیا, اب رمضان فرسٹ ویو بالکل فرسٹ ویو میں رمضان تھا, بالکل رمضان تھا تو بڑی کریٹیکل سچویشن تھی. لوگ گھبرا گئے تھے کہ ہم پتہ نہیں کس طرح ہم سروائیو کر سکیں گے, کہ رمضان ہے, لاک ڈاؤن ہے, سب کچھ بند ہو گیا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے مل جل کے جو ہے اس مشکل حالات کا سامنا کیا. سیکنڈ ویو میں بھی, اب جب تھرڈ ویو آئی ہے تب بھی رمضان مبارک آ چکا ہے, تو تب بھی ہمیں اسی طرح مل جل کے سامنا کرنا ہے. اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو عزیز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں
کا خیال کرنا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، مستحق لوگوں تک جتنا ہو سکے مدد پہنچانی ہے. کیوں جان زیب؟ بالکل، یہ بات تو ہم بہرحال کہتے رہے ہیں کہ یہ رمضان دوسرے رمضان سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور یہ کہتے ہوئے بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مساجد کی رونق، وہ عبادتوں کی رونق، وہ گلیوں کی رونق، وہ دسترخوانوں کی رونق، بالکل اس کا وہ بات اب تھوڑی سی نظر میں نہیں آ رہی. کووڈ کی وجہ سے سچویشن بہت چینج ہے، لیکن ایسا نہیں کہ رب العزت ہمیں اس سے نکالیں گے، نہیں، ضرور نکالیں گے، اس سے شفا ضرور دیں گے. امتحان کی گھڑی ہے، اور نسل انسانی پہ یہ جو امتحان آیا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس مہینے اپنی جھولی پھیلا کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنے رب سے یہ التجا کریں کہ وہ تمام انسانیت پر سے اس مرض کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے معزز ترین مہمانوں کا جو ہے وہ تعارف بھی آپ سے کروائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقدوس صاحب، جو کہ ایک PhD اسکالر ہیں ماشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور رمضان بہت بہت مبارک ہو. رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور ان کے ساتھ میثم کاظمی صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ان کو سن رہے تھے، کتنا خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ ہمارے دلوں کو گرمایا ہے اپنی آواز سے. تو وہ ہمارے ساتھ میثم ہے. میثم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت بہترین، بہت زبردست، اور آپ کو رمضان مبارک ہو. جی، اور انہی کے ساتھ جو ہمارے اور معزز مہمان ہیں ان کا بھی تعارف کرواتے چلیں. جیسے میں نے بات کی کہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مل جل کے ایک دوسرے کا جو ہے وہ مدد کرنی ہے، تو یہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو ہمیں زیادہ گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے مستحق لوگوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو ہم ان کے تھرو مدد جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. تو اسی ایک آرگنائزیشن کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، تو ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا، کہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا، اور اس کریٹیکل سچویشن کے اندر وہ مستحق لوگوں تک مدد کیسے پہنچا رہے ہیں. جہاں سے میں بڑی یہ چیز جاننے کے لیے بےتاب ہوں کہ ہم چند لوگوں کو نہیں اکٹھا کر پاتے، لیکن یہ ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے، ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے لوگوں کو کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں. اور یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ رہیں گے وہ ان لوگوں تک اس کا جو اثر جائے گا، یہ صدقہ چلتا رہے گا. بالکل ایگزیکٹلی. اور کیسے یہ لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ میں جاننے کے لیے بڑا بےتاب ہوں. اور یہ مستحق لوگوں تک مدد بھی پہنچاتے ہیں ڈفرینٹ، جہاں بھی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہم انہی سے جانیں گے کہ کس طرح ان کا یہ سفر کا آغاز رہا، کون سی مشکلات آئیں، اور رمضان المبارک میں اسپیشلی یہ کس طرح لوگوں تک مدد پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عتیق افریدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان بہت بہت مبارک. خیر مبارک آپ کو. خیریت سے؟ الحمدللہ. جی، انہی کے ساتھ موجود ہیں آغا محمد رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان بہت بہت خیر مبارک. خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. جی جان زیب، مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ مفتی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. مفتی صاحب، ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ ہے، ببرکتوں کا مہینہ ہے، کئی سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں جنم لیتے ہیں. اور سب سے اہم بات کہ رمضان میں کیا کیا جائے، کس طرح اس کا آغاز کیا جائے، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو جن کا ابھی روزہ سٹارٹ ہوا ہے، کیسے ان کو ہم بتائیں گے رمضان کیا ہے، اس کو کیسے سٹارٹ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ سوال جب آپ کر رہے تھے مجھ سے تو میرے ذہن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان، اس سے پچھلا ماہ شعبان، اس سے پچھلا ماہ رجب میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ شعبان، رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی اس رمضان المبارک کی آپ اہمیت سمجھیں کہ حضور علیہ السلام 2 ماہ پہلے اس کی تیاری شروع فرما دیتے. ماشاءاللہ. ایک بات. اور کیوں کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمضان المبارک جو ہے یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. اور اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں سے ہمیں حضور علیہ السلام ایک چیز کی تلقین فرما رہے ہیں. جیسے ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ یہ ان حالات میں ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. بعض لوگ تنگی کی وجہ سے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ، نعوذ باللہ یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے کہ ہمیں موت دے دو. حالانکہ حضور علیہ السلام 2 ماہ پہلے، یعنی اس میں
زندگی میں برکت کی دعا مانگ رہے ہیں. اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا بھی ہے کہ کسی گھبرا کر آدمی کو موت نہیں مانگنی چاہیے. اگر ایسی صورتحال بھی آ جائے تو یہ دعا کرے اللہم احینی ان کان الحیات خیرا لی، اے اللہ اگر میرے لیے اس زندگی میں خیر ہے تو مجھے زندگی دے، لمبی زندگی دے، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو مجھے موت دے. تو یہ موجودہ حالات میں حضور علیہ السلام نے ہمیں صدیوں پہلے ایک دعا سکھا دی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں ان موجودہ حالات میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ پوری انسانیت جو ہے وہ اس بلا سے ان کی جو مصیبت ہے یہ ٹل جائے. بالکل بالکل. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ روزہ، یہ روزہ عربی میں یہ سیام کہتے ہیں اس کو. اچھا، اس کا معنی ہے کہ رک جانا، یعنی کسی بھی چیز سے رک جانا. اور اسلام کی دین اسلام کی زبان میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اسی طرح اپنی جائز حقوق جو اپنی بیویوں کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے رکنے کا نام روزہ ہے. بالکل. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ یعنی یہ رمضان کے علاوہ ایک نیکی کریں گے تو باقی امتوں کی بنسبت حضور علیہ السلام کی برکت سے ان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن رمضان المبارک میں وہ 10 نیکیاں بڑھا کر 700 گنا تک جاتی ہیں. یہ باقی نیکیوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ تعارف بھی کروا رہے تھے، یہ ان حضرات کے لیے. لیکن جو روزہ ہے اس کی حضور علیہ السلام نے بھی کوئی متعین نہیں فرمایا کہ روزے کا اتنا ثواب ہے. کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی نے جائز چیزوں کو، کھانے پینے کو اور جائز حقوق کو میری وجہ سے یہ رکے ہیں، لہٰذا اس کا اجر میں خود ہوں. سبحان اللہ. کیا یعنی اس کا یہ نہیں ہم کہیں گے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو 700 گنا اس کو ثواب ملے گا. اس کا اللہ تعالیٰ خود اجر دیں گے. اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے، جیسے ابھی انشاءاللہ ہم کریں گے کہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک تو اس کو خوشی یہ نصیب ہے کہ وہ افطار کر رہا ہے. دوسرا جب وہ قیامت کے دن رب العالمین سے ملیں گے، رب کی زیارت ہوگی، اس وقت ان کو خوشی نصیب ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خود مہمان نوازی کرے گا. اور اس کے ساتھ اسی سوال کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ روزہ جو ہے یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مخاطب کر رہے ہیں مومنین کو کہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں رمضان کے روزے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے ہم لوگوں کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ماشاءاللہ سب روزے رکھتے ہیں، جو کسی وجہ سے نہیں رکھ رہے یعنی سستی کی وجہ سے، باقی جو بیمار ہیں ان کو تو شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے. میں ان لوگوں کے جو سستی کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں تاکہ اس سے روزہ رکھنے سے ان کو تقوی حاصل ہوگا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی وہ اخلاقی جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے. روزے کا مختصر تعارف یہ ہے. بالکل بالکل. اور جازیب دیکھیں اتنی اہمیت ہے رمضان مبارک کے مہینے کی، لیکن اس کے باوجود ہم اتنی کوتاہی کر جاتے ہیں، سستی برتتے ہیں، اور یہ اتنی ہم بیمار ہیں ہم تو روزے رکھ نہیں پاتے. اور ذرا سی بیماری کو ہم بہانہ بنا دیتے ہیں. ہمیں بہانہ چاہیے. ایگزیکٹلی ہم بہانہ بنا دیتے ہیں کہ جی ہم نے روزہ نہیں رکھنا، تو بس چھوٹی ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو بس میں بیمار ہو گیا اور میں دھارے سے باہر نکل گیا اور میں نے جی جو ہے اب روزہ نہیں رکھنا. تو
یہ وہ ماں ہے جس ماں میں آپ کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے ایک نیا انسان بن کے نکلتے ہیں، تو آپ کیوں اس وقت کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے خود ضائع کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑی بد نصیبی ہوگی اس تمام اور شخص. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بار بار یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے بالکل نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک بندے کو مہلت دیتا ہے. مجھ سے توبہ کر لو، توبہ استغفار کر، میں معاف کرنے والا ہوں. تو ہمیں جتنا ہو سکے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے. اور یہ تو اتنا خوبصورت مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے معافی مانگنے کا، اس سے بڑھ کے تو کوئی اور ٹائم ہمیں مل ہی نہیں سکتا. یہ ہم بہت بدقسمت ہوں گے کہ اگر ہم اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں نہ سمیٹ سکیں. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن وقت حسن رمضان میں ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کا بہت ہم ویلکم کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں ابھی مفتی صاحب سے ہم سن رہے تھے. اور اب اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں دنیاوی پہلو پہ. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم گیسٹ موجود ہیں اس وقت، عتیق آفریدی صاحب. عتیق آفریدی صاحب جو ہے یہ فاؤنڈر ہے ایکٹ آف کائنڈنس. اب آفریدی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے ایکٹ آف کائنڈنس کیا ہے؟ یہ ایکٹ آف کائنڈنس تھوڑا ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں گے، ڈیفائن کریں گے یہ کیا کرتی ہے؟ ایکٹ آف کائنڈنس پاکستان، یہ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جو کہ ہم والنٹیرلی کام کرتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ، جن میں ہم میڈیکل کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن کیمپس کرتے ہیں، تیلیسیمیا اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ یتیم بچیوں کی شادیوں میں ہیلپ کرتے ہیں. یا اس طرح مختلف کینسر کے پیشنٹس آ جاتے ہیں، یا ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو آپریشن افورڈ نہیں کر سکتے یا جن کو میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان سب کو ہم ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں ویسے بچے جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بھی ہم اسی طرح ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہم والنٹیرلی لائک اپنے اون پہ فنڈز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، خوبصورت بات، بہت پیاری بات. مطلب وہ تمام میجر ایشوز جو ہمیں سوسائٹی میں فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں ان پہ یہ ماشاءاللہ. اچھا، تھیلیسیمیا کی انہوں نے بات کی تو میں نے پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا ایک تھیلیسیمیا سینٹر میں جانے کا، تو میرا دل ایک دم ٹوٹ چکا تھا جب میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ اس کے جو چھوٹے سے ہاتھ میں وین پہ جب وہ لگتی ہے نا، کیلولا لگتا ہے، اتنی دفعہ لگ چکا تھا کہ اب وہاں پر وین نہیں تھی، تو سر سے انہوں نے وین نکالی. اور وہ منظر جو ہے بس وہ دلوں کو دہلا دیتا تھا. اور وہ مطلب اس طرح کا دل خراش واقعہ، دل خراش مناظر تھے کہ بس میں بہت قدر کر رہا ہوں آج آپ کی ان باتوں کی. ریگولر بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں. ہم ایک ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کے پاس 900 کے لگ بھگ رجسٹرڈ بچے ہیں جن کو روزانہ کی بنیاد پہ فری بلڈ ٹرانسفیوژن لگتے ہیں، ان کو فری میڈیسنز پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں جن کو نہیں پتہ، تیلیسیمیا ایک ایسی بیماری جس میں آپ کے بلڈ سیل ڈسٹروائے ہوتے ہیں، وہ آپ کا خون نہیں بنتا، تو ان کو ریگولر یا تو 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد آپ نے خون ان کو لگانا ہوتا ہے، جو تیلیسیمیا میجر ہوتا ہے. تو اس کا کوئی اور علاج بھی نہیں ہے. لوگ اس کو کافی لائٹ لیتے ہیں، اور یہ موسٹلی جو بڑھتا ہے تو کزن میرجز سے کافی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھر انٹر کاسٹ میرجز جو ہوتی ہیں. جی، تیلیسیمیا مائنر وہ ہوتے ہیں جن میں اس طرح سے سمٹمز نہیں ہوتے، ان کو خون کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب 2 تیلیسیمیا مائنر شادی کرتے ہیں، ان کے بچے تیلیسیمیا میجر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے ایک بچہ دیکھا تھا ان کو خون لگ رہا تھا، تو ان کو پوری زندگی آپ نے خون لگانا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو رو رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے خون نہیں مل رہا، تو خدا را ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. تو اسی طرح ان بچوں کے لیے ہم کر رہے ہیں. اچھا، اور بھی بہت سارے آپ شعبہ جات ہیں، آپ وہاں ان میں جا سکتے تھے، بہت سارے بزنس کر سکتے تھے، آپ نے وہ تمام چیزیں چھوڑ کے اپنے یہ خدمت خلق کا حصہ کیوں سلیکٹ کیا؟ دیکھیں مہوش، اپنی ایک سوشل رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے، یا ہمیں جو ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے کہ آپ نے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے، اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں مستحق ہوتے ہیں، ان کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے. بالکل. تو میرے خیال میں
انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اوروں کے لیے جی جائے. بالکل. مطلب اگر میں ہوں, میں اپنے والدین کے لیے تو کروں گا ہی, اپنے بچوں کے لیے کروں گا, اپنے لیے کروں گا, آپ لوگ ہیں, وہ ہر کوئی کرتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں اصل زندگی وہی ہے کہ آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکل کے اپنی زندگی تھوڑی تنگ کر کے اوروں کی زندگی میں راحت پیدا کریں. یہی اصل زندگی. اور یہی ایک ولولہ تھا, یہی ایک جذبہ تھا کہ 23 مارچ 2016 سے ہم نے ایکٹ آف کائنڈنس پاکستان کا آغاز کیا. زبردست. 3-4 لوگ تھے ہم اس وقت, ہم نے وال آف کائنڈنس سے آغاز کیا تھا. اور ابھی ماشاءاللہ ہم 3-4 ہزار کے لگ بھگ رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں ماشاءاللہ. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت. 15-20 شہروں میں, پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں, ایون ٹاؤنز میں. اور یہ سارا کچھ ہم اپنے اون پہ, اپنے دوستوں سے, اپنی فیملی سے ایک سوشل میڈیا کیمپین کے تھرو کام کر رہے ہیں. جس طرح مین اسٹریم این جی اوز ہوتی ہیں, مطلب ہمارے اس طرح اوور ہیڈز نہیں, ہم اس میں سے تنخواہیں نہیں لیتے, ہمارا بھی اس طرح سے آفس بھی نہیں ہے, لیکن ہم ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ضرور ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ, تاکہ ہم اس کو لیگلی لے کے چلیں, یا جو بھی ہمیں ڈونیشنز دیں اس کا پراپر آڈٹ ہو, لوگوں کو ہم پراپر بتائیں کہ آپ کے پیسے کہاں انویسٹ ہو رہے ہیں. اس کا مذہبی پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ معاف کر دوں گا, مگر حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. تو وہ حقوق العباد کی جو ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے, ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوبصورت. کہتے ہیں نا کہ آپ دوسروں کی مشکلات دور کریں, اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسان کر دے گا. جی آغا صاحب, آپ بتائیں اپنی زندگی کے جو آپ نے تجربہ حاصل کیا یہ خدمت خلق کر کے, اور کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے. جی مہوش, بہت شکریہ آپ کا. اس میں اس طرح آغاز ہوا اس کا کہ عتیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دوست بھی تھے شروع سے. اچھا. تو ایک دن آ کے کہنے لگے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا اچھا کام کرنا ہے تو بس شروع کرو, نیت کر لی ہے. شروع سے ہی آپ ان کے ساتھ تھے؟ جی شروع سے. اچھا, زبردست. تو ان سے جب میں نے کہا نیت کر لی ہے تو پھر آپ نے آغاز ہی کرنا ہے. اور الحمدللہ پھر وہ دن تھا, اور الحمدللہ ہمارے 5-1 سال ہو چکے ہیں جس میں ہمارا یہ سفر کا آغاز ہوا. مشکلیں بہت ہیں, ایسے موقع آئے جس میں ہم نے کہا کہ اب یعنی یہ نہیں کر سکیں, ہمت توڑ دے دے گا. لیکن بات وہی ہے کہ جہاں پہ مطلب نیت صاف ہو اور آپ نے ایک عزم کر لیا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے. تو ہم نے جب پہلا رمضان المبارک کا سلسلہ شروع کیا 2016 میں, تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں تھے. اور پرسوں پہلا روزہ تھا, میں نے کہا کیا کرنا تھی, کہتے ہیں کہ بس بسم اللہ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور ایک دن پہلے ہی ہمارے پاس کچھ فنڈز اکٹھے ہوئے, تو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے اور پشاور موڑ پہ G9 وغیرہ پہ مزدوروں میں تقسیم. ماشاءاللہ. یہ 2016 کی بات ہے. کیا بات. اور الحمدللہ اگلے سال ایسی برکت ہوئی کہ ہم اس کو ایک شہر نہیں 6 شہروں میں لے کے گئے. خوبصورت, بہت خوبصورت. کنٹینیوسلی تھرو آؤٹ رمضان ہم نے اس کو زبردست. بہت زبردست. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں عتیق, ہم سوچتے ہیں بالکل ہمت کرتے ہیں, رستے اللہ بناتا ہے, رستے اللہ بناتا ہے. تو آغا صاحب کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے بچے جو ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں یا اسٹریٹ کرائم میں انوالو ہیں, تو ان کے لیے بھی تو کچھ آپ کی ایکٹ آف کائنڈنس کچھ اگر کرنا چاہے تو. جی سر, اس میں جو عتیق نے ذکر کیا سب سے پہلے کہ وہ وال آف کائنڈنس کا انہوں نے کیا کہ کچھ جو ہے نا وہ جو غریب بچے ہمارے انگیجڈ ہوں. اس کے بعد ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہماری کچی آبادیاں ہیں مہر آبادیوں میں, وہاں پہ بچے ہیں, جا کے ان کے ساتھ 2-3 جو افطاریاں ہیں وہ ان کے ساتھ کی جائے. صحیح. کچھ آج اسکولز ہیں وہاں پہ جو اسٹیبلش ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے ہم نے افطاری کا انتظام کیا, ان بچوں کو انگیج کروایا. صحیح. تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ جی ہم اکیلے یہاں پہ. اور ان بچوں کو اپنے ساتھ انوالو بھی کرتے ہیں ہم, یعنی کبھی جب ہم رمضان میں دسترخوان لگاتے ہیں تو ہم ان کو انوالو کر لیتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائیں, برتن سمیٹیں, یہ کریں, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم اکیلے ہیں. احساس پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں میں احساس پیدا کیے جائے تبھی وہ آگے اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب, آپ کی طرف آتے ہو, این جی اوز کی ڈونیشنز کی بات کر رہے ہیں ہم, تو یہ جب مختلف این جی اوز کو ہم ڈونیشنز دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ, لیکن جس طرح فریدی صاحب نے بتایا کہ ان کو پراپر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فنڈ کہاں پہ لگ رہے ہیں, لیکن تمام ادارے ایسے نہیں کرتے. وہ فنڈ لے لیتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ کہاں انہوں نے ان فنڈ کو انویسٹ کیا, کہاں انہوں نے کن بچوں کی یا کن فیملیز کی کس طرح سے مدد کی. تو کیا جو فنڈ دینے والا ہے اس کا وہ اللہ کے حضور لکھا جائے گا, یا جو فنڈ لے کر اس میں کوتاہی کر رہا ہے اس کے لیے اسلام میں کیا ہے؟ اس میں ایک اصول کی بات آپ سمجھ لیں. جی جو ہم پہلی بات یہ کہ شریعت نے آپ کو کہا ہے کہ جو دولت ہے وہ چند مخصوص ہاتھوں میں نہ رہے. صحیح. کہ ایسے نہ ہو
کہ جو امیر ہے وہ امیر در امیر ہوتا جائے اور جو غریب ہے اس کے پاس کھانے کا نوالا بھی نہ ہو. بالکل. شریعت نے دولت کو کہا ہے کہ اس کو چلتا کرو، یعنی مختلف ہاتھوں میں سرکولیشن میں رہے. ہاں جی. رہی بات یہاں تک جب اس کے پھر شریعت نے طریقے بتائے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، صحیح، آپ نے صدقہ دینا ہے. صدقہ یعنی عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے دینے کا حکم ہے تاکہ جو غریب ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں دے سکیں، اور اسی طرح جو فصلیں ہیں ان کو چیزیں دینی. اب ہمارے ملک الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا ملک پاکستان ان چند ایک ممالک میں ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیتا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ملک دینے والا ہے. بالکل. اچھا، اصول کی بات اس میں یہ ہے کہ جو دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے. کچھ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان پیشہ ور لوگوں کو دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر آپ کی تحقیق ہو بھی جائے ان کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو دو، ان کو دو، لیکن شریعت ان کو بھی سمجھاتی ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے کہ ہمیشہ مانگتے رہنا ہے. زیادہ سے زیادہ اس آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ کسی سے مانگ لے، یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ اس کو اپنا پیشہ بنا لے. صحیح. تو ایسے لوگوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو پیسے دینا جائز بھی نہیں ہے. اور دوسرا اب یہ بہت غیر مناسب بات ہے جو دینے والے ہیں ایسے اداروں کو دیں یا ایسی NGOs کو دیں جو ہمارا ملک اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے نام پر بنا ہے. ہم دو قومی نظریے ہیں، ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کیا ہم نے اس لیے نہیں دی کہ ہمارا جو دو قومی نظریہ ہے ایسے لوگوں کو ہم دیں جو لوگ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ملک کے خلاف وہ کام استعمال کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، تحقیق کر کے دینا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے. اور یہ بھی ہمارا حق، جیسے یہ ابھی بتا رہے تھے آغا صاحب کہ ہم بچوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ آپ کوئی غریب ہیں ہم امیر ہیں، بلکہ سب کو. تو جو پیسے دینے والا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے دے، اور جہاں وہ استعمال ہو رہا ہے ان چیزوں میں جا کر وہ خود بھی شریک ہو تاکہ اس کو ڈبل ثواب ملے. تحقیق ضروری، تحقیق بہت، بالکل جی، یا پھر اپنے ہاتھ سے بانٹے، اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں. لیکن موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے تو ہم ایسے ادارے جو ہیں ان کے تھرو ہم کروا لیتے ہیں. لیکن جی جی بس مختصر یہی ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ یا رزق دیا آپ اپنے تعلق یا کسی سیاسی مفاد کے پیش نظر اس کو دوسرے شہر میں دیں. شریعت کہتی ہے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. بالکل پہلی فرصت. اگر رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے پھر دوسرے جو قریب ہیں، ہمسائے ہیں، پڑوسی آپ کے، یہ نہیں ہے کہ ہمسائے آپ کے بھوکے ہیں اور یہاں آپ کو شہرت مل رہی ہے، نام ہے تو وہاں جا کے یہ کوئی وہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ اپنے لیے دکھاوا ہے، وہ دکھاوا ہوگا. اچھا جان زیب، باتیں تو اپنے مہمانوں سے چلتی رہیں گی، کیوں نہ مسم سے ایک خوبصورت سا کلام، ایک نعت سن لی جائے. بسم اللہ کیجیے. کیا بات ہو کرم تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم، ہو کرم تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم، ہو کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. کیا بات ہے جی، کیا بات. تاجدار حرم، ہو کرم تاجدار حرم، تاجدار حرم، ہو کرم تاجدار حرم.
کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کے در پہ فریاد لائے، ہو نگاہ کرم، ہو کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو کرم، تاجدار حرم. سبحان اللہ، کیا جزاک بات اللہ. تھی، سبحان اللہ. اپنے سبحان مہمانوں سے اللہ، گفتگو کے سبحان سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں، لیکن حسن رمضان میں وقت بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. مرحبا یا رمضان، مرحبا. ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت ویلکم کرتے ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور ایک دفعہ پھر ہم عتیق افریدی صاحب کی طرف آئیں گے اور افریدی صاحب سے پوچھیں گے کہ ایکٹ آف کائنڈنس جو ہے وہ رمضان میں کون کون سے ایسے اب کام کرتی ہے جو ہمارے ناظرین کو، وہ ایکٹیویٹیز جو ہمارے ناظرین کو جاننا ضروری ہے. جی بالکل سر، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے لیے میں خود بڑا پرجوش ہوتا ہوں یا والنٹیئرز ہوتے ہیں، تو رمضان مہربان ان میں سے ہمارا زبردست ایک ایکٹیویٹی ہے. سبحان، کیا بات ہے. وہ ہم سے خود اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں، والنٹیئرس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر کیا پلان ہے اس دفعہ، کیا پلان ہے، کیونکہ وہ خود ایک الگ ایسنس ہوتا ہے. جب آپ تو آپ کا اپنا روزہ ہوتا ہے، جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے، لیکن آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے خود بالٹیاں بھرو، خود شربت بناؤ، پھر خود لوگوں کو سرو کرو، اور پھر وہ اٹھتے ہوئے جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں، بالکل وہ سیدھی جو کہتے ہیں کہ روح کو سکون. بالکل. تو رمضان مہربان کے نام سے ہمارے یہ انیشیٹو ہے. بالکل اسٹارٹ سے ہم نے اس کو رمضان مہربان کا ہی نام دیا تھا. اچھا. تو رمضان مہربان میں ہم ریگولر افطار دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ بھی مختلف شہروں میں. اس طرح کے آغا رضا نے بات کی ہے، پہلے سال ہم نے صرف چاول وغیرہ ہم دے دیتے تھے یا فوڈ پیکٹس وغیرہ، جوس وغیرہ، لیکن اگلے سال الحمدللہ اتنی برکت ہوئی کہ ہم پراپر دسترخوان لگاتے تھے. مطلب جس طرح دسترخوان پہ ہوتی ہیں ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے تھے. ایک شہر میں نہیں بلکہ پھر ڈفرینٹ ہم شہروں میں اس کو لے کے گئے، اسلام آباد سے پشاور، سیالکوٹ، لاہور، ایون کوئٹہ میں. تو ان سب شہروں میں ہم نے اس کا اہتمام کیا. اور اس کے علاوہ راشن کا اہتمام بھی اب رمضان سے پہلے کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو مطلب اس طرح سے استطاعت نہیں رکھتے، ان کو ہم رمضان سے پہلے راشن دے دیتے ہیں کہ وہ بھی ہم سب کی طرح رمضان گزار سکیں، اور جو رمضان کی رحمتیں ہیں وہ بھی ان سے مستفید ہو سکیں. تو پچھلے سال کی اگر میں بات کروں، جو کہ ابھی بھی ایون چل رہا ہے، کووڈ کا کافی سخت حالات تھے. رمضان سے پہلے ایک کووڈ آ گیا تھا اور کافی لوگ متاثر ہو گئے تھے، اور خاص کر جو مزدور کار طبقہ تھا، جو کہ دیہڑی دار مزدور. جو آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جو دیہڑی کرتے 300-400 اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا نا کہ ایک دم سے یہ سچویشن ہونے والی ہے، کوئی تیار بھی نہیں تھا. ایگزیکٹلی، سب کچھ بند ہو گیا. اوپر سے پھر لوگ بیمار بھی ہوتے تھے، وہ ایک الگ ڈر خوف تھا، ٹینشن تھی. اور تو ہم رمضان میں افطار دسترخوان تو نہیں کر سکے پچھلے سال، لیکن ہم پھر بھی گھر نہیں بیٹھے. ہم نے الحمدللہ اسٹارٹ لیا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم 600 یا 500 یا 600 لوگوں کو وہ دیں گے، راشن دیں گے 500-600 فیملیز کو.
لیکن ہم نے جب سٹارٹ کیا چلتا گیا رمضان کے بعد الحمدللہ ہم نے کاؤنٹ کیا تو ہم نے 4,500 فیملیز کو ٹارگیٹ رکھا تھا کہ ہم اتنا میکسیمم ہزار کر لیں گے, لیکن جب شروع ہوا تو ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. یہی بات ہے, نیک کام جب شروع ہوتا ہے تو برکت آٹومیٹک, اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے. مدد خدا ہے. وہی بات تھی الحمدللہ. ہم نے 4,500 فیملیز کو راشن دیا. ہمارا ایک راشن 3,000 سے لے کے 4,000 کے لگ بھگ ہوتا ہے, اور اس میں ساری ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں, خاص کر رمضان میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں. اور اس کو بھی ہم نے ملٹیپل سٹیز میں وہ کیا ایگزیکیوٹ کیا, بلکہ ہم نے جو 4,500 راشن دیے وہ ہم نے 25 شہروں میں دیے, جس میں دور دراز کے, اس طرح کوئٹہ کی میں نے بات کی, یا لورا لائی بلوچستان کا ایک بہت ہی دور دراز علاقہ ہے اور بہت ہی جو آپ کہتے ہیں کہ بیکورڈ ایریا ہے. اور جس طرح آپ نے سٹارٹ میں آپ انٹرو دے رہے تھے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, لوگوں کو کیسے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح ہمارے ملٹیپل سٹیز میں والنٹیئرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ. تو وہ چیزیں یہ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں فیس بک پہ یا باقی سوشل میڈیا پہ, تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, تو وہ ان سے رجوع کرتے ہیں. پھر وہ ہم ان سے لسٹیں مانگتے ہیں سب والنٹیئر سے, جو ہر سٹی کا ہم نے ایک چیپٹر لیڈ بنایا ہوا ہے. تو وہ پہلے لسٹیں بناتا ہے کہ نام کیا ہے ان کا, NIC نمبر, موبائل نمبر, وہ کام کیا کرتے ہیں, ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں. تو یہ ساری ہمارے پاس لسٹیں آ جاتی ہیں. اس میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ زکوٰۃ ڈیزرونگ کون ہے, صدقہ خیرات کا ڈیزرونگ کون ہے. تو ہم اسی حساب سے پھر اس کے لیے پھر ہم فنڈ ریز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی فیملیز ہے تو ہم اتنا وہ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم سارے فیملیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مختلف شہروں میں, اور اپنے والنٹیئرز کی تھرو, چاہے وہ 20 فیملیز ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ 200 فیملیز ہی کیوں نہ ہو. تو ہم اسی طرح کہ ہم بالکل سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو وہ خود جو مانگ نہیں سکتے, انہیں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور پچھلے سال اگر کووڈ کی میں بات کروں تو ہم نے ایون شام کے بعد رمضان جب شروع کیا, رمضان شام کے بعد ہم وہ کرتے تھے گھروں ڈور سٹیپ پہ ہم ڈیلیور کرتے تھے, کیونکہ لوگوں کو تو ہم اکٹھا کر نہیں سکتے تھے. تو کچھ ایسی جگہ تھی جس طرح ٹرانسجینڈرز کو ہم نے دیے, ڈسیبلڈ لوگوں کو بھی دیے, ایون مائنورٹیز کو بھی دیے ہم نے یہاں پہ پنڈی, اسلام آباد میں یا کچھ اور علاقوں میں. مطلب جو بھی وہ ہیں کمیونٹیز ہیں, ہم نے کسی کمیونٹی کو اگنور نہیں کیا, بغیر رنگ نسل کی تفریق کی ہم نے سب کو اس طرح کیا. اور اس سال بھی انشاءاللہ ہمارا سیم پلان ہے. دسترخوان ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ایک رسک ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایک بندہ انفیکٹ ہو جائے تو آپ اور بھی لوگوں کو کر سکتے ہیں. یعنی اس رمضان میں دسترخوان نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں دسترخوان نہیں, لیکن ہم انشاءاللہ راشن ضرور کر رہے ہیں. بلکہ کل بھی ہم انشاءاللہ اس طرح جتنی بھی شہر ہیں اس میں ہم نے رمضان سے پہلے بھی کر دی ہے راشن, اس میں تقسیم کر دی ہیں, اور کچھ شہروں میں ہم رمضان کے دوران بھی انشاءاللہ اس طرح کرتے رہیں گے. زبردست. تو آغا صاحب سے بھی میرا اس پہ سوال ہوگا, تیس صاحب سے بھی اس پہ میرا ایک سوال ہوگا کہ یقیناً جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے, ہم جیسے چھوٹے لوگ یہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اوپر سے یہ بھی ان کے کوئی سیلری بھی نہیں ہے, سیلری بھی نہیں ہے, لیکن یہ فری آف کاسٹ آپ ایک کام کر رہے ہیں, بہت بڑی طاقت ہے آپ کے ساتھ. پر اس میں جو ہیومن ریسورس انوالو ہوتا ہے, جو لیبر انوالو ہوتی ہے, یا جو ٹرانسپورٹیشن انوالو ہوتی ہے, یقیناً وہ بیسک ایکسپنسز تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو میٹ کرنے ہوتے ہیں. تو کیا ماڈل ہوتا ہے آپ کا, کس طرح سے کوئی مخیر حضرات ہیں جو آپ کو جو ہے چیریٹی کرتے ہیں, یا کیا کس طرح سے اس سلسلے کو چلاتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم سارے فنڈز اپنے یا تو فرینڈز وغیرہ سے, دوستوں سے, یا پھر اپنی فیملی سے, ماشاءاللہ خود بھی ہم جو لائک اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان سے وہ ایکسپیکٹ تو کرتے نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو یہاں اس پلیٹ فارم پہ بتا دوں کہ ایون لوگ 100 روپیز بھی کرتے ہیں, 500 روپیز بھی کرتے ہیں. اور یہ میں بھی کہ یہ ایک جذبہ ہے, بالکل ایسے جذبہ ہے. یہ 1 روپے پہ نہیں ہے, 1 لاکھ روپے پہ نہیں ہے, لیکن ایک جذبہ ہے, وہ دینا چاہ رہا ہے, بالکل وہ دینا چاہ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے, احساس رکھ رہا ہے کہ میرے یہ 500 روپے, میرے 1000 روپے بھی کہیں پہ کسی کو راحت دے سکتے ہیں. تو ایون میرے جو یونیورسٹی میں میرے جونیئرس تھے, میرے یا سینئرس تھے, یا جو میرے ایون ٹیچرس ہیں ماشاءاللہ, اس میں وہ کافی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ خود بھی اس میں ہمیں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک افیکٹو سوشل میڈیا کیمپین کے تھرو بھی ہم اس کو کرتے ہیں. رینڈم ڈونیشنز ہمیں بہت ہی کم آتی ہیں کہ مطلب کوئی بھی کہیں سے کر دیں, لیکن اسٹل آتی ہیں. لیکن موسٹلی جو ہمارا اپنا سرکل ہے, کیونکہ ماشاءاللہ 3-4 ہزار کے لگ بھگ ہمارے والنٹیئرز ہیں, تو وہ سارے وہ چیزیں جب شیئر کرتے ہیں تو ان کی فیملیز بھی دیکھتی ہیں, ان کے دوست بھی دیکھتے ہیں,
اور وہ خود بھی پھر دیکھتے ہیں کہ یار آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ خود بھی اسی طرح, یعنی کہ ایک چین بنی ہوئی ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کے تو وہ جوائن کرتے ہیں. اسی طرح دسترخوان کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس والنٹیئرز اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ ہم ان کو منع تو نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی خوشی سے آتا ہے, بالکل ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہم پھر بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے کیونکہ ہر بندہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے, ہر ایک اپنا پارٹ پلے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہی ایک خوشی کے لیے اور ایک اپنا پارٹ پلے کرنے کے لوگ اسی طرح سارا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں. اسی بڑی بہت موٹیویٹڈ ہے سر, موٹیویشن سے ہم بھر چکے ہیں اس وقت, اور ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اگلے دسترخوان میں ہم آپ کے ساتھ ہوں, میں اور مہرش آپ کے ساتھ جو ہے دسترخوان جو ہے بچھائیں. اور دسترخوان سر ہم کر نہیں پا رہے, لیکن میں وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا سارا وہ ریکال ہو رہا ہے اور میں خود ایک خوشی سے محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے موٹیویٹڈ ہو گئے ہیں تو یقیناً اس کو کر سکتے, لیکن انشاءاللہ ہم پھر بھی بیٹھیں گے نہیں, جو ہم سے ہو رہے جو ہماری کیپیسٹی میں ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے اور انشاءاللہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, بہت ضروری بھی. اور ماشاءاللہ پوائنٹس ایڈ کروں گا. عتیق آفریدی صاحب نے بڑا اچھا جو ہے نا اس کو سمرائز کر دیا. مفتی صاحب کی بات کو لے کے میں کروں گا, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ پیسے آپ ڈونیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ان پیسوں کو خرچ کیا جائے ان کاموں میں. اب بات یہ ہے کہ وہ کیوں کریں گے, اور اگر ہمارے پاس اتنی زیادہ والنٹیئرز ہیں وہ کیوں کام کریں گے. تو ہم نے ان کو موبلائزیشن ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کہ آپ نے فنڈس موبلائز کرنے ہیں اور آپ نے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جو پیسہ ہے اس کو آپ نے موبلائز کرنا ہے, نکلوانا ہے, تاکہ وہ آگے جا کے ہو. اور لوگوں کو کس طرح موبلائز کرنا ہے, اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو کوئی ایسی چیز دکھانی ہے, کوئی ریزن دینا ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں. اس کے لیے پھر ایکٹس آف کائنڈنس نے کیا کیا ہے کہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہے. آپ اگر ہمیں پیسے نہیں دیتے آپ ہمیں مٹیریل دیں, زبردست. آپ اگر ہمیں مٹیریل نہیں دیتے آپ کوئی ہمیں ایسا کوئی دیں کہ نان وولیٹائل ہو, ہمیں کوئی انڈائریکٹ وے سے ہمیں ہیلپ ہو جائے اس کی. آپ ہمیں کوئی ریفرنس دیتے ہیں, آپ ہمیں کوئی مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں, آپ ہمیں راشن دے دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے. تو اگر آپ پھر بھی اس پہ وہ ہیں آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود ہی آ کے ساتھ آ کے زبردست ہمارے ساتھ آئے. تو اچھا, یہ بہت کم اس طرح کے ادارے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ ہمیں کیش نہیں تو اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کر دیں, ورنہ بہت سارے ادارے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو آپ نے کیش ڈونیشن. بلکہ میں اس میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں کہ لائک جس طرح اگر رضا نے بتایا کہ ہم صرف ان کیش نہیں بلکہ ان کائنڈ بھی چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں خود اس بندے کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں خود راشن دینا چاہ رہا ہوں, تو ہم ان کو کنیکٹ کروا دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو خود ڈونیٹ کرنا ہے, یا ہاسپٹل میں اگر ہے تو میں خود جا کے کرتا ہوں, ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, ان کے ساتھ ملوا دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کی شادی کے لیے فیس کے لیے میں نے پیسے دینے ہیں لیکن میں خود کرنا چاہ رہا ہوں, خود ایکسپیرینس کرنا ہے, ہم ان کو وہ کر دیتے ہیں, کنیکٹ کروا دیتے ہیں کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے کریں تاکہ خود آپ ایکسپیرینس بھی کریں اور ایک ٹرانسپیرنٹ ہو. اوپن ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیسے ہی دینے ہیں, کیونکہ ہمارا بیسک پرپز ہے کہ ایک ہیلپ ہو جائے, وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہمارے تھرو یا وہ خود کرنا چاہے. بالکل. یہ تو مفتی صاحب سے میں تھوڑا سا, اچھا جناب ٹائم بہت شارٹ ہے تو ذرا شارٹ سا کوسچن. بالکل مفتی صاحب سے ایک بڑا شارٹ سا کوسچن کریں گے. مفتی صاحب جیسے کہ ابھی عتیق بھائی نے بتایا اتنا خوبصورت کام, اور جس طرح ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تم نیکی کرو تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو کہ بھائی نیکی ہوئی ہے, تو وہی کام عتیق صاحب کا ماڈل بھی ہے کہ دوسرے کو علم نہ ہو. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام. لیکن ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بعض لوگ ایک تھیلا پکڑا رہے ہوتے ہیں اور پکچرز آ جاتی ہیں, اور ایک تھیلے پہ 6 لوگوں نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے کہ جی ہم بھی دے رہے ہیں, ہم بھی دے رہے ہیں. وہ جو کلچر ہمارے اندر پروان چڑھ رہا ہے اس کے بارے میں سر کیا شرعی کیا اس پہ بات بن سکتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو عتیق صاحب نے اپنی وہ ساری کارکردگی بتائی ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کام کرنے والے ہیں ان میں سے یہ فرمایا ہے کہ آپ روزے داروں کے روزے کھلائیں, افطار کروائیں. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ان کے افطار کروا رہے ہیں, آپ کو ان کی مثل ثواب ملے گا اور ان کا اجر بھی کم نہیں ہوگا. ماشاءاللہ جس طرح جانفشانی کے ساتھ اور ایک ولولے کے ساتھ یہ جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. جیسے ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جس نے بھی تقسیم کرنا ہے وہ ہمارے ذریعے کرتے, کوئی بات نہیں, آپ ڈائریکٹ کریں, آپ کریں. اگر سب کا یہ مزاج بن جائے تو انشاءاللہ میں کیا بات ہے, پھر کیا بات ہے, دنیا کی ایک عظیم قوم بن جائیں. بالکل ایسے ہی. اچھا دوسرا جو آپ نے ابھی یہ بات فرمائی ہے
کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں دکھاوے کے لیے پکچرز بنا لینی ہے، ایک تو اس کا دیکھیں جو تاثر ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی ذات کے لیے. اور پھر یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آدمی ایک تھیلا دینے والے 6 لوگ، وہ پھر بس میں یہی عرض کروں گا، حضور نے فرمایا جس میں حیا نہ ہو فصنع ما شئت، تو جو مرضی کچھ کرے. ایک مومن آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا. نہیں کرے، بالکل ایسے. یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ کرے، بالکل ایسے. اور یہ پوری دنیا کو پوری دنیا کو دکھاتے کہ ہم ایک تھیلا دے رہے ہیں. وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، وہ ایک قسم کا یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا تاکہ لوگ کہیں کہ جناب یہ کتنا ہے، تو لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہماری قوم کو ایک ذہن دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی ایک ان کو اہلیت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمارے پاس بالکل جی، یہی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. ایگزیکٹلی، اللہ کی رضا کے لیے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بالکل جہاں ٹائم کا پتہ نہیں چلا، اتنی خوبصورت ڈسکشن چلتی رہی. تو یقیناً ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا بہت کچھ سیکھنے کو جاننے کو ملتا ہے جب اس طرح کے معزز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کوئی بہت بڑے معلم تو نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا سکے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے ہوتے، تو ان معزز مہمانوں کی وجہ سے ہم بھی جان جاتے ہیں. تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ، سیم پروگرام میں. ابھی دیجیے اپنے میزبان مہوش چودھری اور جہانزیب خان کو اجازت، لیکن جانے سے پہلے ہم مسم سے خوبصورت سا کلام سنیں گے. بسم اللہ کیجیے. برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کیا بات، کیا بات، کیا بات. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بے شک، بے شک. برد جولی میری بادشاہ ہے مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بڑا چودھری حاضر خدمت. میں چودھری ہاں، خادم ہاں میں. میرے کو تو کام بھیج دے، سودا لین بھیج دے، فیصلہ تو آپ کر لو. تیرے محلے چ پانی آتا؟ بالکل آتا. محلہ چھڑ فیصلہ نہیں ہونا، کھانے چلیے. اگلا فیصلہ دس. بکری بھیج دے. اس کے بعد میری چھت بھی چوندی ہے، جتنے چوندی ہے نا اتنے تھوڑی جی مٹی ہے نا کر کے رکھ کے لفافہ پا کے اتنے آپ بہ جائے گا. جب بارش ختم ہو جائے آپ تھلے آ جائے گا. میں دیکھنا پانی کدھر تھلے جاتا. ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے. ہر دور میں ہلاکو، ٹیپو، سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے. یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا.
आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।